بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ محبت سے اپنے لاڈلے کو دیکھنے لگیں، لیکن تیرے لیے میں نے ہمیشہ عشا کو سوچا تھا۔ انہیں پھر سے دکھ ستانے لگا۔ زیان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اچھا ہوا آپ نے صرف سوچا، مجھے بتایا نہیں، کڑوا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں ایسی لڑکی چاہتا تھا جو آپ کی خدمتیں کرے، یہ نہیں کہ آپ اس کی خدمتیں کرتی پھریں۔ ماں کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا، لیکن وہ بڑی پیاری بچی تھی، کتنا دکھ ہوگا اسے۔ انہیں رہ رہ کر اس کے لیے دکھ ستا رہا تھا۔ سنبھل جائے گی، انہیں تسلی دیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، مگر وہ نئی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ موم، میں مر جاؤں گی، موم پلیز واپس چلیں۔ جب سے رامین نے اسے زیان اور مناہل کے نکاح کی خبر دی تھی، وہ تو جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تک تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس کا زیان کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سترہ بیگم بھی حیران تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ تو اب ڈال کا رشتہ لے کر جانے والی تھی۔ دیکھا، آپ نے کہا تھا میں نے بات کر لیں ان لوگوں سے، میرے اور اس کے رشتے کی۔ نکل گئی نا وہ میرے ہاتھ سے۔ وہ بھی غصے سے چیخ اٹھا تھا، کیونکہ وہ تو آگے کی کتنی پلاننگ کر چکا تھا، مگر اب سب برباد ہو گیا تھا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس طرح اچانک نکاح کروا دیں گے وہ لوگ۔ بھڑکتی ہوئی عشا کے برابر میں بیٹھتی وہ بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مناہل کو مار ڈالے۔ میری جان، پلیز سنبھالو خود کو، میں فائقہ سے بات کروں گی، اسے خود سے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ وہ کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ اس نے روتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ عجیب دیوانوں جیسی حالت تھی، وہ بھی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ مناہل کو اتنے آرام سے اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ موم، میں ٹکٹس کنفرم کروا رہا ہوں، آپ پیکنگ کریں، سدرا بیگم کو کہتا باہر نکل گیا۔ آپ نے ہم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ فاطمہ بیگم نے انتہائی ناگواری سے شوہر کو دیکھا۔ انہیں کہاں گوارا تھا کہ مناہل ساری زندگی ان کے سر پر بیٹھی رہتی، اور انہوں نے تو ہمیشہ زیان اور عشا کو سوچا تھا۔ انہیں رہ رہ کر اس فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا اور مناہل پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مناہل کا شر بگاڑ دیتی۔ اب میں اپنی بیٹیوں کے لیے فیصلہ تم سے پوچھ کر کروں گا، انہوں نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اور آئندہ تمہیں میں مناہل یا دعا کے خلاف بات کرتا نہ دیکھوں۔ میری بے خبری کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکی ہو تم۔ سختی سے تنبیہ کرتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ یہ کیا سن رہی تھی؟ فاطمہ بیگم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ آپ کو ان دونوں نے ورغلایا ہے نا میرے خلاف؟ میں جانتی تھی وہ یہی چاہتی تھی۔ انہوں نے رونا شروع کیا تو ابرار صاحب نے ایک بیزار نظر ان پر ڈالی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ اس کایا پلٹ پر وہی شہزادر بیٹھی تھی۔ یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیتنے نہیں دوں گی، انتہائی نفرت سے سوچتی لیٹ گئی۔ تم نے کیا کہا ہے اپنے باپ سے؟ دعا سو چکی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب فاطمہ بیگم تنتناتی ہوئی ان کے کمرے میں آ گئی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خلاف بھڑکاؤ گی تم انہیں؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ انہوں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں پھر؟ مناہل نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ بہت اونچا اڑ رہی ہو، تمہارے پر کاٹنے جانتی ہوں میں، اور زیان سے جو نکاح کر رچا کر بیٹھی ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم عشا سے اسے چھین لو گی۔ تمسخرانہ نظر اس پر ڈال کر بولی۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچتی رہیں، مجھے نہ آج عشا کے زیان میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی کل ہوگا۔ پلیز اب آپ جا سکتی ہیں، بہت تحمل سے کہہ کر چادر سر تک اوڑھ لی اور اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد پریشان سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں۔ سر، میم عشا آئی ہیں۔ زیان اپنے آفس میں تھا جب اس کی سیکرٹری نے کال کر کے اسے بتایا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اوکے بھیج دیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا اور لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کرنے لگا۔ جانے جب ہی وہ نوک کرتی آئی، یلو چھوٹے سے ٹاپ پر جینز پہنے، سرخ نم آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ اسے نارمل انداز میں پوچھا، جبکہ عشا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب بھی پوچھ رہے ہو کیسی ہوں؟ رندی ہوئی آواز میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان اس ری ایکشن کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے فوراً گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا یار، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ زیان، تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ تم جانتے تھے میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے، تم کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو؟ اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اتنے سال باہر گزار کر آنے کے باوجود اسے لڑکیوں میں حیا سب سے زیادہ پسند تھی۔ بے باک لڑکیوں نے اس کے ہر قدم پر اپنے دل رکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کو کبھی نہیں بھائی تھی۔ عشا، ہمارے درمیان صرف دوستی تھی اور تم جانتی ہو ایسی کسی بات میں تمہارے ساتھ انوالو نہ تھا۔
اسے کندھے سے الگ کرتے سخت لہجے میں بولا، تو پھر تم نے مناہل سے نکاح کیوں کیا؟ میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتے ہو۔ روئی روئی آنکھوں سے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو یہ سراسر بابا اور چاچو کا فیصلہ ہے، صرف ان کی وجہ سے یہ نکاح کیا ہے۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ ذہن میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ یہ نہ کرو عشا، میں تو تمہیں بہت سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا، تم سمجھو گی مجھے۔ اس کی طرف دیکھ کر اپنائیت سے بولا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ روئی روئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تم بتاؤ، ایک شخص زندگی اور موت کی دہلیز پر ہو تو تم کیا کرتی اسے بچانے کے لیے؟ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے نظریں نیچی کیے آنسو بہاتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، آنسو رگڑتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے یہ برداشت کرو؟ کھڑی ہو فوراً، اس طرح روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کسی اچھی جگہ چلتے ہیں، تم بھی اچھا فیل کرو گی۔ ویسے بھی ذیان حیدر پر دنیا ختم نہیں ہوتی، خود ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا آسان تھا اس شخص کے دل کو توڑ دینا، مگر ذیان حیدر، میری دنیا تم پر ہی ختم ہوتی ہے اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ کھڑی ہوتی اس کے ساتھ باہر نکلتے جنونی انداز میں خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہوا تم بھی موجود ہو، چھوٹی سی رسم کر کے چھوٹی سی رسم کر کے بچوں کی تاریخ پکی کر دیں گے، مرزا صاحب نے شگفتہ بیگم سے کہا۔ تمام بزرگ افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ انہوں نے مسکرا کر کہا، جبکہ فائقہ بیگم اور فاطمہ بیگم کو یہ بات بالکل نہ بھائی تھی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، سب کچھ آرام سے کریں گے۔ فائقہ بیگم نے بات ٹالنی چاہی۔ کتنا وقت چاہیے؟ 1 مہینہ، کم تو نہیں ہوتا؟ جو کرنا ہے کر لینا، کل بس چھوٹی سی رسم ہے۔ انہیں فائقہ بیگم کی بات ناگوار گزری تھی۔ ہاں بھابھی، آپ فکر نہ کریں، ہم ہیں نا، مل کر لیں گے، شگفتہ بیگم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں بھابھی، اب تو میری طبیعت بھی بہتر ہے، انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ ابرار صاحب نے بھی ان کی ٹینشن دور کرنی چاہی، لیکن بچوں سے بھی تو پوچھ لیں۔ فاطمہ بیگم کا اشارہ ذیان کی طرف تھا اور مناہل کی طرف۔ جب ہماری مرضی سے نکاح کر چکے ہیں تو اب کیوں منع کریں گے؟ ابرار صاحب نے ناگواری سے کہتے فاطمہ بیگم کو چپ کروا دیا۔ چلے بھائی، چائے دیں، چائے پئیں سب۔ ردا سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ بھابھی، آپ ابھی کل کی چیزوں کے لیے ردا اور ہنا سے لسٹ بنوا لیجیے گا۔ کیسی لسٹ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کل ذیان اور مناہل کی چھوٹی سی رسم کر کے تاریخ پکی کر دیں گے، انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ تو فائقہ بیگم بھی بس سر ہلا گئی۔ واو، میں سب کو بتا کر آتی ہوں۔ ردا تیزی سے اٹھی۔ تمام افراد مسکرا دیے تھے، علاوہ فائقہ بیگم اور فاطمہ بیگم کے۔ مبارک ہو سب کو، کل ہماری بھی بنو اور ذیان بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب کل کے فنکشن کے لیے ریڈی رہیں۔ سب کے چہرے حیرت و خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ واہ، یہ کام کی خبر لائی ہو لڑکی۔ راہیم ردا کے سر پر چپت لگاتا ہنا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ اسے گھور کر فوراً دور ہوئی۔ میں ہوں ہی کمال کی۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ردا، آپ بھی یہ کمال کون ہے؟ بلال نے پھر فضول کی گفتگو کی۔ سب کا کیا کہا گونجا تھا۔ بہت لیم جوک تھا۔ اس نے اس سے اچھا چپ ہی رہا کرو۔ اس کے بال کھینچتی چڑھ کر بولی، یار میں تو کپڑے بھی نہیں لائی کل کے لیے۔ اقرا نے فکر مندی سے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، میرے پہن لینا، دعا نے آئیڈیا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اچھا آئیڈیا دیا ہے، ورنہ خواری اسے ہی اٹھانی پڑتی۔ دعا اسے بس گھور کر رہ گئی، جو مسلسل اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کونے میں بیٹھی مناہل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کل سے وہ بہانے سوچ کر تھک گئی تھی کہ وہ بابا سے کیا کہہ کر رخصتی رکوائے۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک جھولے میں بیٹھی سوچتی رہی، پھر نیند آنے لگی تو اٹھ کر اندر آ گئی۔ بڑوں کی محفل برخاست ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں بس تائی، امی اور ذیان بیٹھے تھے۔ اتنی دیر سے کیوں آئے بیٹا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا کافی تھکا ہوا لگا۔ بس عشاء کے ساتھ ڈنر کر کے اسے ڈراپ کیا، پھر فہد مل گیا، اسی کے ساتھ تھا۔ آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ یہ ساؤتھ افریقہ سے کب واپس آیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ راہیم، فہد اور ذیان بچپن کے دوست تھے، وہ اکثر گھر میں بھی آتا رہتا تھا، ابھی 1-2 دن پہلے ہی آیا ہے۔ انہیں آنکھیں کھولی تو نظر سامنے سیڑھیوں کے پاس جاتی مناہل پر پڑی۔ ماما، اچھی سی چائے بھجوا دے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اپنا کوٹ باندھا کھڑا ہو گیا۔ قریب سے گزرتی مناہل نے بھی بخوبی سن لیا تھا، مگر نظر انداز کر کے جانے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ۔ مناہل، رکو، جاؤ پہلے اس کے لیے چائے بناؤ، ذیان کو کہہ کر مناہل کو آرڈر دیا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ جلدی چائے بنا کر دعا کو بلایا۔
وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، وہ بھی رات کے اس وقت۔ زیان کی گزشتہ حرکت کو سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ جاؤ دے کر آؤں گی چائے، ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے اسے دیا۔ مگر کس کو دے کر آؤں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں، میرا مطلب ہے اپنے زیان بھائی کو، اس نے بے بسی سے کہا۔ عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ، دعا آنکھیں گھماتی ہوئی بولی، دفعہ ہو رہی ہو یا لگاؤں ایک؟ اسے گھور کر دانت پیستی ہوئی بولی تو وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ نوک کر کے اندر آئی تو وہ بغیر چینج کیے ایسے ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ یہ لے زیان بھائی آپ کی چائے۔ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے وہ بولی۔ وہ جو اس کا انتظار کر رہا تھا اس کی اس حرکت پر دانت پیس کر رہ گیا۔ اوہ، تو تم نے بنائی ہے چائے؟ کسی بات کا یقین کرنا چاہا۔ نہیں، میں صرف لائی ہوں، بنائی آپ ہی نے ہے، کہہ دی باہر نکل گئی۔ وہ بھی سر ہلا کر رہ گیا۔ تو میں بتاؤں گا۔ اس کی حرکت پر غصے میں بیٹھا تھا۔ چائے بھی بدلی سے پی کر بات لینے چلا گیا۔ ابرار صاحب اسٹڈی میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ چلی آئی۔ بابا آپ بزی ہیں؟ کتاب بڑی توجہ سے پڑھ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، آ جاؤ۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ انہیں کچھ پریشان لگی۔ بابا، کیا یہ شادی کچھ آگے نہیں بڑھ سکتی؟ سر نیچے کیے جھجکتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے برابر میں بٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو مناہل، میں نے کیوں فیصلہ کیا زیان کی تم سے شادی کا؟ ان کی بات پر نفی میں سر ہلا کر آنکھیں موند گئی۔ کیونکہ وہ ایک بہترین شخص ہے، تمہاری بے گناہی کا ثبوت جب ہمارے سامنے لا سکتا ہے تو وہ ساری زندگی ساتھ نبھا سکتا ہے۔ اس شخص کو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ تم بھابھی یا کسی اور کے رویے کی سزا اسے مت دینا، اسے اپنا سمجھنا۔ میں تو ایک بدنصیب باپ تھا جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اسے سمجھاتے۔ ان کی آنکھ سے آنسو نکل کر مناہل کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ بابا، آپ پلیز خود کو تکلیف نہ دیں، میں آپ کے فیصلے سے مطمئن ہوں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک شادی کی بات ہے، بھائی صاحب اور باقی سب بھی یہی چاہتے ہیں۔ زیان کی رائے تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابرار صاحب کی بات سن کر وہ حیران سی ہو گئی، پھر فوراً ہی سر جھٹک دیا۔ جانتی تھی سب اچھا بننے کے ڈرامے ہیں، لیکن بابا پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اداس سی انہیں دیکھنے لگی جو بیماری کے بعد کافی کمزور ہو گئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میری نہیں اپنے شوہر کی فکر کیا کرو، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم روٹھ گئی۔ کیا ہے بابا؟ اس نے روٹھ کر کہا تو انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ وہ آنے والے وقت کو لے کر کچھ اور فکر مند ہو گئی تھی۔ تمام بزرگ افراد نے ان کا منہ میٹھا کرا کر اگلے ماہ کی 15 تاریخ فکس کر دی تھی۔ مناہل وائٹ کلر کے کرتے پاجامے پر پنک شیفون کا دوپٹہ پہنے، بالوں کو حسب معمول فولڈ کیے، چند لٹیں نکالے، ہلکا سا گلوز لگائے، سادہ چہرے کے باوجود خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ زیان وائٹ کرتا شلوار میں اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ پورے ماحول پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ مسعود صاحب کی فیملی کو بھی ابرار صاحب نے انوائٹ کیا تھا۔ علی کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ راحم، تو نے اب کوئی چوری حرکت کی نا تو پوری پلیٹ تیرے منہ پر دے ماروں گا، تیرے سر پر دے ماروں گا۔ راحم کی حرکتوں سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ سومیہ بیگم نے بھی راحم کی کمر پر ہاتھ مارا، جو کب سے زبردستی ان دونوں کو مٹھائی کھلانے بیٹھا تھا، مگر ہر بار خود اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ ویسے بھی کل سے چڑچڑا ہو رہا تھا، اس کی حرکتیں اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بیٹا تیری تو بچت ہو گئی، ورنہ فہد نے تجھے آج بھی نہیں چھوڑنا تھا، ہنستے ہوئے کہا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں 3 سیٹر صوفے پر فاصلے سے بیٹھے تھے۔ جب ہنا بھی مناہل کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ بچا تھا۔ زیان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو کب سے اٹھنے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ منہ میٹھا کرو، چھوڑیں آپ تو، مناہل نے ذرا سا چکھا، پھر ہنا نے وہی پیس زیان کے آگے کیا۔ یار بس کر دو، کیوں ڈائبٹیز کروانے میں لگے ہو تم لوگ؟ اس نے جھنجھلا کر ہلکی سی بائٹ لے کر گلاب جامن پلیٹ میں رکھ دی۔ سبھی ان کے ارد گرد جمع تھے، وہ مزید اتنا چپک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے فوراً اٹھ گئی۔ زیان نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور بلال اور راحم سے باتوں میں لگ گیا۔ آپ ہی عشاء کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ وہ دونوں رسم کے بعد کونے میں بیٹھی تھی۔ ہاں بس کیا کروں، رامین خود اسے منع کر تھک گئی۔ انہوں نے بھی افسوس سے کہا، یہ مسنی زیان پر بھی اپنا جادو چلا گئی۔ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ فاطمہ بیگم مسکرا دیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ زیان نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا ہے، یہ میری پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ کل بھی عشاء کے ساتھ ہی تھا، انہوں نے اطمینان سے بتایا۔ تو فاطمہ بیگم کھل کر مسکراتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ چلے میں ذرا دیکھ لوں یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ وہ اٹھ گئیں، جہاں سومیہ بیگم اور نبیلہ بیگم مناہل کی مامی پہلے ہی انتظامات دیکھ رہی تھی۔ سومیہ بیگم کی شروع سے ان سے بنتی تھی، جب بھی وہ یہاں آتی انہی سے باتیں کرتی تھی۔ سب تیار ہے سومیہ؟ انہوں نے آ کر پوچھا۔
نعمت سے لگوائیں ٹیبل پر میں لڑکیوں کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر ردا کے کمرے میں آ گئی جہاں سب بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ آ جاؤ لڑکیوں، کھانا کھا لو، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی اگر یہ ایئر رنگز اور لپ گلوس ہٹایا تو۔ ردا مناہل کو وارن کرتی ہوئی اٹھی جب کب سے اپنا حلیہ بگاڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ کیوں تم مجھے کارٹون بنا دو اور میں کچھ نہ کروں؟ اس نے بھی غصے سے کہا۔ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، اب زیادہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طوبیٰ بھی اسے ڈانٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ سب سمیٹ کر آنا اپنے میک اپ کی طرف اشارہ کرتی طوبیٰ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ بے دلی سے میک اپ سمیٹ کر باہر نکل رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر گیسٹ روم میں کھینچا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ حواس قابو میں آئے تو سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے دیکھنے لگی جو اس کے بہت قریب جھکا اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے خود کو گھورتا پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہٹیں سامنے سے، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی جو دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ بتا دوں کیا مسئلہ ہے، پھر حل نکالو گی؟ تھوڑا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کی سانسیں مناہل کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے رخ دوسری طرف کرنا چاہا مگر اس نے اپنا ہاتھ سے چہرہ پکڑ لیا۔ بتاؤ، جانے من کرو گی؟ اس کے ماتھے پر چمکتی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ضد اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، کوئی آ جائے گا، اس نے ریکویسٹ کی۔ تو آ جائے، گرل فرینڈ کے ساتھ تھوڑی کھڑا ہوں، مسکرا کر کہا جیسے اس کی بات سے محفوظ ہوا تھا۔ مناہل کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ ایک دم اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگی مگر اس نے فوراً کمر سے پکڑ لیا۔ ابھی آپ اپنے شوہر کو جانتی نہیں ہیں مسز زیان، اسے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ انتہائی چورے قسم کے شخص ہیں، مسلسل بےہودہ حرکتیں کر کے مجھے ہراس کر رہے ہیں۔ خود کو چھڑانے کے لیے جان لگاتی بے بسی سے بولی۔ اس کی بات پر زیان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ مناہل نے بالکل اچانک ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دروازے کی طرف دیکھا جبکہ زیان نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا، چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ دنیا کی پہلی بیوی ہوگی جو شوہر پر ہراسمنٹ کا الزام لگاؤ گی؟ کان کے قریب جھک کر کہتا اس کی جان نکال گیا بلکہ حیا کے بار سے اٹھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ یہ بتاؤ تمہاری کل والی حرکت کی کیا سزا دوں؟ ایک ہاتھ کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے چہرہ پکڑے پوچھ رہا تھا۔ کون سی حرکت؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ جو چیز میرے لیے کرو گی اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے دو گی، آئی سمجھ؟ نہیں تو اٹھا کر پھینک دوں گا آئندہ ایسا ہوا تو۔ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھوں کو ڈالتا سخت لہجے میں بولا۔ اگر نہیں کیا تو؟ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی بلکہ بار بار جھپکا کر آنسو روکنے کی کوشش جاری تھی۔ زیان مشکل میں پڑ گیا، نظریں اس کے لبوں پر گئیں جنہیں خواہ مخواہ سزا دے رہی تھی۔ ان کا کیا قصور ہے جو ان معصوموں کو اذیت دے رہی ہو؟ انگوٹھے کی مدد سے اس کے لب آزاد کرنا چاہا مگر مناہل نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہیں، وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ زیان کے چہرے پر ناگوار تاثرات پھیلنے لگے۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر اس پر جھک گیا۔ اس کی حرکت پر مناہل کی آنکھیں پھٹ گئیں، سختی سے اس کا کرتا پکڑ کر اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اس کا جھٹکا دے کر چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ آنکھوں سے لڑکیوں کی صورت آنسو گر رہے تھے۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا ورنہ نتائج کے لیے تیار رہنا۔ اسی کے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتا لان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سن ہوتے وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اپنی بے بسی پر ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص اس طرح اسے کیوں ٹارچر کر رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم گئی اور رگڑ رگڑ کر منہ دھو کر باہر آئی۔ خود کو نارمل کرنا چاہا مگر دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے کیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے گی۔ شرم سے چہرہ بار بار سرخ پڑ رہا تھا۔ باہر سب انتظار کر رہے تھے مگر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ بہت ہمت کر کے باہر آئی۔ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ سومیا بیگم نے اس سے پوچھا جو ردا کے برابر میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ ردا کی دوسری سائڈ بیٹھا تھا۔ یہ تم نے گلوز کیوں ہٹایا؟ میں نے منع بھی کیا تھا، ردا نے آہستہ آواز میں غصے سے کہا مگر زیان تک بخوبی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مناہل کو دیکھا جو سرخ ہوتا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اب دیکھنا نیکسٹ ٹائم اتنا ڈارک میک اپ کروں گی کہ تم مٹا کر دکھانا، ردا نے پھر ہلکی آواز میں اسے دھمکی دی تو زیان کو اچھو لگ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ فاطمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، ٹیشو سے منہ صاف کر کے سب کو مطمئن کیا جبکہ مناہل اپنا سرخ چہرہ اور آنکھوں میں نمی لیے اٹھ گئی۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا ردا کا منہ لال کر دے اور زیان نہیں، وہ اس شخص کا کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دور رہنے کے۔ ماہی کھانا تو کھا لو، ہنا نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بھوک نہیں کا بہانہ کر کے کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر ماموں اور پھپھو کے جانے تک باہر نہ نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کبھی بھی زیان حیدر کے سامنے نہیں جا سکے گی۔
یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں شوق نہیں چڑھا تھا اس سے بدلہ لینے کا؟ وہ بھی تو بدو ہوئی، لیکن میں معاملہ کسی اور طریقے سے حل کرنا چاہتا تھا۔ نقصان کس کا ہوا؟ اسے مناہل کے ہاتھ سے نکلنے کا رہ کر دکھ ہو رہا تھا۔ عشاء الگ اداس رہنے لگی تھی۔ تو کیا مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا اور بھائی اس سے شادی کر لیں گے؟ غصہ تو اسے بھی آیا، مگر ابھی معاملے کو اسی نے سنبھالنا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے عبدال، صرف تمہاری وجہ سے زیان مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مت بھولو آئیڈیا تمہارا ہی تھا، یہ سارا الزام خود پر آتا دیکھ وہ بھی پھٹ پڑی۔ میں کچھ نہیں جانتی، ان دونوں کو الگ کرو ورنہ سب کچھ بتا دوں گی میں سب کو۔ عشاء ایک دم غصے سے اٹھی تھی۔ اپنے بھائی کو جیل بھجواؤ گی کیا؟ زیان بھائی تو کب سے انویسٹیگیشن میں لگے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو عبدال اسے گھور کر رہ گیا۔ اگر میں پھنسا تو تم بھی نہیں بچو گی۔ عبدال بھی جانتا تھا اس کی کمزوری۔ تم ادھر آؤ، رامین نے عشاء کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو ان دونوں کو ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے میں، اس نے عشاء کو امید دلائی تھی۔ عبدال تمسخرانہ انداز میں ہنستا کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر عابد و زاہد کا ایمان بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ اپنی کیز اٹھاتا ان دونوں کو وارن کرتا باہر نکل گیا تھا، کیونکہ وہ خود اس جادوگرنی کے حصار میں تھا۔ دونوں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ چھوڑو، بکواس کر رہا ہے، بھائی ایسے نہیں ہیں۔ عشاء کی شکل دیکھ کر رامین نے تسلی دی۔ تمہیں کیا پتا مرد کی فطرت کے بارے میں، وہ تو پھر بیوی بن گئی اس کی۔ تو تم احساس دلاؤ نا بھائی کو اپنے پیار کا۔ وہ کہتا ہے زیان حیدر پر دنیا ختم نہیں ہوتی۔ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی بہت قابل رحم لگی۔ پلیز پاگل لڑکی، بھائی ماما سے کہہ چکے ہیں وہ صرف آپ کی بہو ہیں، بس اسے مطمئن کرنا چاہا، ورنہ وہ اپنے جذباتی پن میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ۔ اچھا شاپنگ پر چل رہی ہو؟ اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے ریلیکس کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم شادی اٹینڈ کرنے کی تیاری کرو اور خود کو نارمل ظاہر کرو۔ رامین نے اسے سمجھایا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنا وہ خود پر جبر کرے گی یہ وہی جانتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر مناہل نے ان میں اپنا کوئی حصہ نہ ڈالا تھا۔ وہ بس سب ہوتا دیکھ رہی تھی، خود ایک بار بھی شاپنگ پر نہ گئی تھی اور زیان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں بھی ہوتا فوراً وہاں سے اٹھ جاتی۔ وہ خود بھی بہت مصروف تھا اپنے دوستوں اور تیاریوں میں، گھر پر کم ہی نظر آ رہا تھا۔ دعا اور اس کا قیام آج کل گیسٹ روم میں تھا، کیونکہ بابا دعا کی مرضی سے روم سیٹ کروا رہے تھے۔ عمر بھی اس کایا پلٹ پر حیران تھا، مگر اس بار کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہا تھا۔ فاطمہ بیگم دن بدن ابرار صاحب کی طرح اسے بھی بدلتا نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی تیاریوں میں کافی حصہ لے رہا تھا۔ شادی میں بس ایک ہفتہ بچا تھا۔ تمام خواتین بیٹھی مناہل کے بارات ولیمے کے کپڑے ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ کس دن کیا پہنے گی۔ ایک دو دن کے لیے ماموں کے گھر رہنے جا رہی تھی۔ بابا سے صبح اجازت لے چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فائقہ بیگم اسے چائے کا کہنے آئی۔ اسے بیگ تیار کرتا دیکھ ناگواری سے بولی، ماموں کے گھر، وہ بلا رہے ہیں۔ اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کس سے پوچھ کر جا رہی ہو؟ ایک ہفتے بعد شادی ہے اور تمہیں گھومنے کی لگی ہے؟ غصے سے بولی۔ وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اب اس پر ابلنے کا موقع مل گیا تھا۔ بابا سے پوچھ لیا تھا میں نے صبح، اس نے بہت ضبط سے کہا۔ ایک عدد شوہر بھی ہے تمہارا، اس کی اجازت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کیا؟ وہ تم سے اپنا دل مار کر مجبوراً شادی کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے سزا مت بناؤ اپنی حرکتوں سے۔ زیان جو ادھر ہی آ رہا تھا ماں کی آواز سن کر رک گیا۔ مناہل کا پارا چڑھ گیا تھا تو اپنے لاڈلے بیٹے سے اس نے کہا تھا اس مجبوری کو گلے باندھنے کا، اور اب بھی دیر نہیں ہوئی، اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں اور اپنی دل پسند شخصیت کے ساتھ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو فائقہ بیگم کو دنگ کر گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، زیان کی آواز نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ ماما آپ کو بابا اور چاچو نے بلایا ہے، چلیں۔ زیان کی سخت آواز پر سہم کر اسے دیکھا۔ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ فائقہ بیگم بھی ایک تنزیہ نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ وہ ان کا کام خود آسان کر رہی تھی اور انہیں کیا چاہیے تھا؟
مناہل نے غصے سے بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ راہیم بھائی مجھے ماموں کے گھر چھوڑ دیں گے؟ وہ کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ اس کی نظر دوسری سائڈ پر بیٹھے زیان پر پڑی تھی۔ سوری یار ماہی، ایک کام سے جا رہا ہوں، ابھی تو 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر چلیں گے۔ راہیم نے مسکین سی شکل بنا کر ریکویسٹ کی، تم چل رہے ہو یا میں جاؤں؟ اس کے بعد فہد کی طرف بھی جانا ہے۔ زیان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آگے کا پلان بھی سیٹ کر لیا۔ راہیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا موڈ کچھ بگڑا ہوا لگا، لیکن وہ تو آ رہا ہے رات کو۔ زیان نے ایک نظر مناہل پر ڈالی جو راہیم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں آ رہا، کھڑے ہو اب، اسے کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ بھی جلدی سے پیچھے ہوئی۔ سوری یار، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تمہارا شوہر تو بالکل ہی سربراہ ہے، چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ اس سے ایکسکیوز کرتا ہنستا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ شوہر کہنے پر ایک دم سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اداسی سے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں اکیلی تھی۔ ہنا وغیرہ ابھی شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں۔ عمر اس کے سامنے صوفے پر ہی آ کے بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر کے خواہ چینل کو سرچنگ کرنے لگا۔ مناہل بھی غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں گئی شاپنگ پر؟ اس نے ایسے ہی سرسری سا پوچھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ ٹی وی پر نظریں جمائے پوچھا۔ ماموں کے گھر جانا تھا، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ ان کی کبھی کسی بھی موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ میں چھوڑ آؤں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تو مناہل کو اس بات پر حیرانی بھی ہوئی، مگر ظاہر نہ کیا۔ نہیں ماما ڈانٹیں گی، اس نے منع کرنا چاہا۔ اٹھیں آپ، کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ اس کا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے عمر، وہ حیرانگی سے اس کے پیچھے آئی جو پورچ میں آ گیا تھا۔ وہ بھی ناچار بیٹھ گئی۔ اب ڈانٹ پڑے گی تمہاری، اس نے ڈرانا چاہا۔ آپ چھوڑیں انہیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اسپیڈ سلو کرتے ہوئے کہا تو مناہل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ نے وہ بات سب کو کیوں نہیں بتائی؟ آپ چاہتی تو بتا سکتی تھی، اس نے کچھ شرمندگی سے کہا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تم خود بتاؤ، کیا مجھے کسی کو بتانا چاہیے تھی؟ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ تائی امی، آئی ایم سوری آپی، میں نے آپ سے دعا سے برا بیہیو کیا۔ آئی ایم سوری آپی، اسے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم بھائی ہو ہمارے، بہن بھائیوں میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، ماما کا غصہ اس پر کیوں نکالتی؟ اس کے جواب پر عمر کھل اٹھا تھا۔ تو آج سے ناراضگی ختم؟ اس نے یقین مانگا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ جب تک اپنے الٹے سیدھے دوستوں سے دوستی نہیں چھوڑو گے تب تک سوچنا بھی نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ تو میں کب سے نہیں مل رہا ان سے؟ اس نے پریشان ہو کر انہیں یقین دلایا۔ مناہل نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اپنی شیرک پکڑ کر یقین دلایا۔ پھر ٹھیک ہے، مسکرا کر ونڈو کے باہر دیکھنے لگی۔ عمر نے کار آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ میں آپ کی فیورٹ آئس کریم لایا، اس کو کہتا باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے آئس کریم کھانے کے بعد اسے ماموں کے گھر ڈراپ کر کے گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ اور راہیم رات کو لوٹے تھے۔ سب افراد موجود تھے سوائے اس کے جسے دیکھنے کی طلب تھی، وہ جا چکی تھی۔ اندر ایک لاوا سا دماغ میں پکنے لگا۔ وہ ہمیشہ وہ کام کرتی تھی جس کے سب خلاف ہوں۔ اس کی اکڑ ہر بار اس کی ضد اور غصہ بڑھا دیتی تھی۔ اب بھی اسے غصہ چڑھا تھا۔ صرف 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، جتنی اکڑ دکھانی ہے دکھا لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا مجبوری کیا ہوتی ہے۔ چاول میں چمچ چلاتا اپنے تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ بیٹا ہوٹل کے تمام انتظامات ہو گئے؟ ابرار صاحب نے اس سے پوچھا۔ چاچو کل سب جا کر چیک کر لیں گے، چاولوں پر رائتا ڈالتا انہیں بتانے لگا۔ ماما مناہل کس کے ساتھ گئی تھی؟ راہیم نے اس کی غیر موجودگی کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر چھوڑ کر آیا تھا، سومیا بیگم نے مسکرا کر کہا۔ انہیں اس بات کی بہت خوشی تھی۔ سب نے حیرت سے عمر کو دیکھا جو ایک دم گڑبڑا گیا تھا۔ وہ خود پر فاطمہ بیگم کی غصیلی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ میں فارغ تھا اسی لیے چھوڑ آیا، اس نے وضاحت دینی چاہی۔ کس میں لے کر گئے تھے؟ زیان کی سخت آواز پر وہ سیدھا ہو گیا۔
کار میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ عمر، اب تم مجھے کار ڈرائیو کرتے نظر آئے تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، ذیان نے ڈانٹ کر کہا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی وہ گاڑی کی ٹکر کرا چکا تھا۔ پھر اس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کرایا تھا، ورنہ اس کے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر کیس بھی ہو سکتا تھا۔ جب ذیان نے منع کیا تھا تو تم نے کیوں کار چلائی؟ ابرار صاحب نے بھی اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ یہ تو مناہل کو سوچنا چاہیے تھا نا، میرے بچے کو لے کر چلی گئی۔ فاطمہ بیگم نے ملبہ مناہل پر ڈالنا چاہا۔ نہیں ماما، آپ ہی نے منع کیا تھا مگر میں زبردستی لے گیا۔ اس نے فوراً اس کی سائیڈ لی تو فاطمہ بیگم غصے سے اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ دعا، حنا اور ردا اس تبدیلی پر حیرت سے مسکرا اٹھی تھی۔ آج گھر پر مائیوں کا فنکشن تھا۔ وہ 2 دن پہلے ہی راحم کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، جس کے بعد اسے عمر کے ساتھ جانے پر ایک لمبا لیکچر سننا پڑا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اسے ابھی ایک شخص کا خوف تھا جسے وہ چاہ کے بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ تائی امی اور اس کی گفتگو سن چکا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے ذیان حیدر کی آنکھوں میں صرف غصہ ہی دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی شادی کے بعد وہ اس سے گن گن کر بدلے لے گا، اور اسی خوف نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ یلو فراک اور چوڑی دار پاجامے پر یلو کرن کا دوپٹہ اور پھولوں کے زیور پہنے پریشان سی بیٹھی مسلسل گجرے کے پھول نوچ رہی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ گرین کرتا پاجامہ اور یلو دوپٹہ پہنے حنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تو کیا کروں، الجھن ہو رہی ہے، کب تک ہوگی یہ رسم؟ اس نے غصے سے گھورا۔ وہ لوگ اسٹیج پر بیٹھی تھی، تمام انتظامات گھر کے لان میں کیے تھے۔ ردا اور دعا اسٹیج کے نیچے سب کے ساتھ ڈانس میں مگن تھی۔ پورے لان میں اندھیرا تھا، بس اسپاٹ لائٹس جل رہی تھی۔ تیز میوزک سے اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا جب راحم ذیان کو اسٹیج پر لے آیا اور اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ بلیک کرتا شلوار میں اپنی ساحرانہ شخصیت سے پوری محفل پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں ہٹا لی تھیں۔ یار میں کیمرہ چیک کر لوں، پتہ نہیں یہ فہد کیا پڑھا رہا ہے۔ کیمرہ مین کو جھنجھلاتا ہوا حنا کے پاس آیا۔ جاؤ بڑوں کو بولو رسم کریں، اس کے ساتھ لے کر نیچے اتر گیا۔ مناہل نے دوپٹے کی اوٹ سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے تھے جو کافی سنجیدہ لگے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ چل ذیان، منہ کھول۔ فہد اس کے برابر میں آ بیٹھا تو مناہل تھوڑا سا کھسکی۔ کیوں کچھ سننا چاہتا ہے؟ اس کے بعد ینگ جنریشن نے اسے گھیر لیا۔ نہیں وہ بات میں سنائیو، ابھی مٹھائی کھا۔ ایک بڑا سا ٹکڑا ٹھوسا تو سب ہنس پڑے۔ ذیان نے ٹیشو سے منہ صاف کر کے اس کی کمر پر پنچ مارا۔ او بھائی، تو یہ 2.5 کلو کا ہاتھ بھابھی کے کندھے پر ہی رکھ، بس ہم پر نہ آزما۔ فہد نے اس کے مسلز پر چوٹ کیا۔ چلے ہٹیں فہد بھائی۔ وہ مسلسل علی کی نظروں کے حصار میں تھی جو اسٹیج سے دور ہی تھا۔ ردا نے اسے کھڑا کیا۔ اچھا اب تم اسے مزہ چکھاؤ گی؟ فہد نے اٹھتے ہوئے چھیڑا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ مناہل، یہ گلاب جامن بھائی کو کھلانی ہے تم نے۔ اس نے مناہل کے ہاتھ میں گلاب جامن دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ذیان کے منہ کے آگے لے گئی، مگر جیسے ہی ذیان نے منہ کھولا راحم نے آ کر مناہل کا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بھائی ہماری بنو اتنی آسان ٹارگٹ نہیں جو اتنی آسانی سے اچیو کر لیں۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ ذیان نے ایک ابرو اٹھائی۔ شاید تم بھول رہے ہو میں یہ ٹارگٹ اچیو کر چکا ہوں۔ اس کے چیلنجنگ انداز پر مناہل کی ہتھیلیاں ٹھنڈی پڑ گئی تھیں۔ ہاں تو کھا کر دکھائیں پھر۔ بلال بھی راحم کے برابر میں ہی آ گیا اور 2-3 دفعہ ذیان کے منہ سے دور لے کر گئے، مگر آخری بار اس نے مناہل کی انگلیوں پر بھی اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس بات کی خبر بس ان دونوں کو ہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ ذیان نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی جو اپنا ہاتھ گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جلن ہو رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ گود میں چھپا لیا۔ پھر ردا اور رامین نے تھوڑا تھوڑا اپٹن لگانے لگی۔ دور کھڑی عشاء آنکھوں میں چنگاریاں لیے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسٹیج پر فہد دونوں کے پوز بنوا رہا تھا۔ اس سے مزید نہ دیکھا گیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یار بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا کیا کر رہا ہے؟ لگتا ہے میلاد کی پیکس چل رہی ہیں۔ فہد نے اسے چھیڑا۔ اگر تو نے اس کے مزید قریب ہونے کا کہا تو سچ میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا یا تجھے اسٹیج سے اٹھا کر پھینک دوں گا، ذیان نے سختی سے وارن کیا۔
مگر اس کی بھی باقی پر مناہل شرم سے کٹ کر رہ گئی، جبکہ فہد نے بھی جھینپ کر اسے پنچ مارا۔ شرم کر لے تھوڑی سی، راحم نے بھی اسے شرم دلانی چاہی۔ جو چیز مجھ میں ہے ہی نہیں تو کیوں کروں، ڈٹائی سے کہتا واپس بیٹھ گیا، مگر مناہل کا بیٹھنا محال ہو گیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں طوبیٰ، مجھے لے کر چلو ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، اس نے آہستہ آواز میں جھنجھلا کر طوبیٰ سے کہا، جو فہد کی نظروں سے پریشان کھڑی بار بار لٹے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ اچھا میں ردا کو بلاتی ہوں۔ فوراً اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ کتنا بھی بھاگ لو، تمہاری ضد اکڑ اور خود سری کو میرے پاس ہی آ کر دم توڑنا ہے۔ زیان اس کے بات سن چکا تھا، سرد لہجے میں کہتا، سختی سے دوپٹے سے اس کا ہاتھ پکڑا تو بس سن سی ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا خوب روئے، پھر ردا اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی، جبکہ فنکشن دیر رات تک جاری رہا تھا۔ کب آئے واپس؟ رامین کی حیرت بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ آج صبح ہی آیا ہوں، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اب کل کا فنکشن ضرور اٹینڈ کرنا، اوکے؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں خود آتی انوائٹ کرنے۔ اچھا بابا، آ جاؤں گا۔ جیسے میں نہیں آؤں گا تو وہ گھوڑی نہیں چڑھیں گے؟ خیر نہیں، خیر ایسی تو بات نہیں، اپنی محبت سے شادی کر رہے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اسے بتا رہی تھی، دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ زبردست، بہت لکی ہیں تمہارے بھائی، اس نے رشک سے کہا تو رامین نے اس کی آواز میں واضح کرب محسوس کیا۔ اسے اپنے اندر درد کروٹیں لیتا محسوس ہوا۔ تم آ رہے ہو نا کل؟ پھر انشاءاللہ، اس نے سرسری سا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ صرف ایک دن، پھر میں تم دونوں کو روبرو محبت پر روتا دیکھوں گی، اس کے بعد مناہل موہت صرف میرا ہوگا۔ اپنی سوکھی ہوئی مہندی کا جائزہ لیتی آنکھیں بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ میں بالکل آپ دونوں کو جانے نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بلال اور عمر سے لڑ رہی تھی۔ کیسے جانے نہیں دو گی؟ پھر دیکھ لو، سب سے زیادہ برے تمہارے پوز لوں گا۔ پکڑے ویڈیو بناتا پھر رہا تھا، ڈی ایس ایل میں وہ ویڈیو بناتا پھر رہا تھا۔ اب مناہل کے کمرے میں دھاوا بولا تھا، جہاں سب مہندی لگوا رہی تھی۔ دعا نے غصے سے بلال کو گھورا۔ میں دیکھ لوں گی آپ کو، سائڈ میں ہوتے ہوئے بولی تو بلال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی دیکھ سکتی ہو، آنکھوں میں شرارت لیا آہستہ سے بولا۔ ہٹیں بھائی، اپنی ہلکی ہلکی گیلی مہندی کا جائزہ لیتی پیچھے ہوئی۔ بلال، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی اگر میری ویڈیو بنی تو۔ ردا، اس سے چھینو۔ مناہل اپنی آدھی مہندی لگا ہاتھ سے چہرہ چھپانے لگی، جب ہنا نے پکڑا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا پاگل لڑکی؟ ہنا نے اسے ڈپٹا۔ یار مناہل آپی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی آپ کے ہسبینڈ کے کمرے سے آ رہا ہوں۔ راحم بھائی اور ان کے دوستوں نے وہ حال کیا ہے ان کا کہ کیا بتاؤں۔ ہنستے ہوئے پورے کمرے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ مناہل یکدم خاموش ہو گئی۔ واقعی بہت تنگ کیا ہے زیان بھائی کو سب نے، عمر نے بیڈ پر مناہل کے برابر میں لیٹتے ہوئے کہا لگایا۔ بلال، یہاں سے بناؤ اس کی ویڈیو، یہ تو پاگل ہے، ردا نے گھورتے ہوئے کہا۔ ردا کی بچی، اگر ابھی میں اڑ گئی نا تو خیر نہیں تمہاری، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس وقت وہ یلو کاٹن کی قمیض شلوار میں آستین بازوؤں تک چڑھائے، پائنچوں کو تھوڑا اوپر کیے، مہندی والی اور ہنا کے رحم و کرم پر تھی۔ اوکے بہن، کیوں مہندی خراب کر کے اپنے ہسبینڈ کے ارمانوں پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ ردا نے کہا لگا کر کہا تو مناہل کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ویسے ہی ایک ہفتے سے بیٹھی تھی، ایسی باتوں سے اسے اور بے چینی ہونے لگی۔ چلو نکلو سب یہاں سے، ہنا سب کو کمرے سے نکالنے لگی کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عمر اور بلال سب سے پہلے نکلے۔ ردا کو بھی کپڑے استری کرنے تھے، اسی لیے وہ بھی اٹھ گئی۔ مہندی والی اپنا کام کر کے ہٹی تو لو یہ تکیہ رکھو کمر کے پیچھے اور ریسٹ کرو اب تم، ورنہ زیان بھائی ہم سے شکایت کریں گے کہ میری دلہن کو تھکا دیا۔ وہ جو کب سے خود پر بند باندھے بیٹھی تھی، ہنا کے چھیڑنے پر یکدم آنسو نکلنے پر یکدم ہنا پریشان ہو اٹھی۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں اکیلی تھی۔ دعا کا قیام آج کل اقرا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا۔ کیا بات ہے ماہی میری جان، اس نے مناہل کو گلے لگا لیا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز ماہی چپ ہو جاؤ اب تم، مجھے سچ میں پریشان کر رہی ہو، اس کی پیٹھ تھپک کر پیار سے بولی۔ ہنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ سے سب کے بدلے لیں گے، وہ الگ ہوتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوگا پاگل لڑکی، ایک بار تم ان کے کمرے میں جاؤ، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اس کا دماغ پٹانا چاہا۔
تبھی تو انہیں موقع ملے گا میری ساری باتوں کا حساب لینے کا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں، غصہ ناراضگی سب اوپری ہوتا ہے میری بھولی بنو، جب تمہیں اپنے سامنے دیکھیں گے سب بھول جائیں گے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے غصہ ناراضگی۔ اس نے آنکھ مار کے کہا۔ مناہل نے اسے گھورا۔ یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے اور تمہیں مذاق کی پڑی ہے۔ بیڈ سے نیچے اتر کر جانے لگی تو ہنا نے چیخ مار کر اسے روکا۔ پاگل لڑکی، اچھا یہاں بیٹھو، اگر وہ کچھ کہیں بھی تو بس کچھ مت کہنا، بلکہ انہیں پیار سے منانے کی کوشش کرنا، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ تو مناہل کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ جان سے نہ مار ڈالوں، دانت پیس کر کہا۔ ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو اپنی اداؤں سے ویسے بھی مار ہی ڈالو گی، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اپنے اناری ہوتے گال کو لے کر رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چڑ کر کہتے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں سو جاؤ، نیند پوری کرو، شاباش، کیونکہ کل کی رات تو سونے کا کوئی چانس نہیں۔ ایک بار پھر اسے شرم سے لال کر دی، اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اپنی حالت سے گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ ہنا اچھا اچھا لیٹ جا میری بنو، ہنا نے ہنس کر واپس لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ علی توبہ اور دعا کے ساتھ اسے پارلر سے ہوٹل لے آیا تھا۔ ماموں عمر اور بابا پہلے ہی موجود تھے، مگر فاطمہ بیگم نے بارات کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ ردا اور ہنا بھی پارلر سے گھر آئے تھے۔ اس پر چڑھے روپ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ سجی آسمان سے اتری حور ہی لگ رہی تھی۔ بابا کو دیکھ کر اچانک آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ماشاءاللہ، ابرار صاحب نے کہا۔ نہ میرا بچہ، بالکل بھی نہیں، اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری بچی، اللہ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دے، اللہ ہر مراد پوری کرے تمہاری، نم لہجے میں اسے خود سے لگائے دل سے دعا دی تھی۔ آج ان کی بیٹی برائی ہو رہی تھی اور نو بابا آپ نے آپ ہی کو ایموشنل کر دیا۔ انہیں تو بس موقع چاہیے تھا رونے کا۔ دعا نے روم میں داخل ہوتے جھنجھلا کر مناہل کو گھورنے لگی، جس نے اسے بھی جواباً گھورا تھا۔ وہ آج پنک شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا تھا۔ ابرار صاحب ہنس دیے۔ کوئی نہیں، دیکھو کہاں روئی، میں نے پہلے ہی اسے وارن کر دیا تھا، بابا نے اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ جب ہی براؤن شیروانی پہنا عمر اندر چلا آیا۔ یار آپ لوگوں کا یہاں سین چل رہا ہے، وہاں بارات آ گئی ہے، جلدی چلیں۔ عمر کی اطلاع پر ابرار صاحب اور دعا بھی عجلت میں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اکیلی ڈریسنگ روم میں بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اپنے اور اس کے پچھلے تعلقات کو سوچ سوچ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب ہنا اور ردا نے آ کر دھاوا بول دیا تھا۔ اس کا خیرہ کن حسن دیکھ کر سب کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ آج تو گئے زیان بھائی۔ ردا آنکھ مارتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے سوچ لیا تھا ان بے شرموں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے گی۔ کیوں بھائی، زیان بھائی کیا کم لگ رہے ہیں؟ کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہے ہیں، شاید یہ بھی مدہوش ہو جائیں انہیں دیکھ کر۔ ہنا نے بھی اسے چھیڑا تو اس کی پلکیں لرز اٹھی، ایک عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو ایسے خاموش ہے جیسے سامنے ہم نہیں زیان بھائی بیٹھے ہوں۔ اس کی خاموشی ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی۔ مناہل نے دونوں کو بس ایک گھوری سے نوازا تھا۔ چلو لڑکیوں باہر آؤ، مناہل کو لے کر ماشاءاللہ ہمیشہ خوش رہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، سومیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ ردا اور ہنا اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آئیں، جہاں بالکل اندھیرا تھا، بس ایک اسپاٹ لائٹ تھی جو اس پر پڑ رہی تھی اور دوسری سامنے کھڑے زیان پر۔ مناہل نے بس ایک نظر اسے اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ہنا کی بات سے متفق ہو گئی۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان والا شخص گولڈن شیروانی میں کچھ زیادہ ہی وجیح لگ رہا تھا۔ مناہل کا دل آج پہلی بار الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس تک آئی تو زیان، جو مکمل اس کے چاند سے مکھڑے میں کھویا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ کو دیکھا، پھر کچھ جھجک کر اپنا نازک مہندی لگا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ بیک گراؤنڈ میں چلتا میوزک اور اس سحر انگیز شخص کی پرتپش نظریں اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ مرہمی سا چاند ہے تو، دل جلا سا میں اندھیرا، ایک دوجے کے لیے ہے نیند میری خواب تیرا، تو گھٹا ہے خمار کی، میں گھڑی انتظار کی، اپنا ملنا لکھا اسی برس ہے نا، جو میری منزلوں کو جاتی ہے تیرے نام کی کوئی سڑک ہے نا، جو میرے دل کو
بناتی ہے، تیرے نام کی کوئی دھڑکن ہے نا۔ اپنے ساتھ اسٹیج تک لے جاتے اس کا ہاتھ تھامے ایک شور تھا، 400 خوشیاں تھیں، مگر اس کی ساری توجہ اس پر تھی جو آج خطرناک ہتھیاروں سے لیس اس کے ارادوں کو ڈھیر کرنے میں لگی تھی۔ تمام لائٹس آن ہوئی تو عشاء نے نم آنکھوں سے فائقہ بیگم کو دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ میری جان، زیان بھی مجبوراً شادی کر رہا ہے، وہ مجبور ہے، تم تو اس کی مجبوری سمجھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ انہوں نے عشاء کو دلاسا دیا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ عشاء، یہاں آؤ۔ ماما، میں نے جس فرینڈ کے بارے میں بتایا تھا وہ آ گیا ہے۔ اپنی ماما کے ساتھ پرپل میکسی میں تیار رامین کچھ نروس سی اس کے پاس آئی اور ماما کو بتاتی اسے لے گئی۔ یہ بتاؤ ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ وہ تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئیں۔ کیا میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہوں؟ طوبیٰ، جو اسٹیج پر ہوتے فوٹو سیشن سے تھوڑا دور ہوئی تھی، فہد کی آواز پر چونکی۔ اس نے جھجک کر کہا، میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے بہت مہذب انداز میں کہا۔ طوبیٰ کا دل دھڑک اٹھا۔ وائٹ کرتا شلوار میں وہ سوبر سا شخص نہ جانے کیا چاہتا تھا اس سے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ اگر آپ نہیں دے سکتی، نو پرابلم۔ اسے پریشان دیکھ کر فوراً کہا، نہیں ایسی بات نہیں، آہستہ سے کہتے نمبر نوٹ کرا دیا۔ نظریں اٹھائیں تو وہ بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دل اسپیڈ سے دھڑکا تھا۔ فوراً نظریں جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ اپنی ٹیبل پر آئی جہاں علی سیریس سا بیٹھا تھا۔ طوبیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ردا اپنے کسی کزن سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آج اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر علی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے آج ردا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا بھائی؟ اس نے علی کو کہا تھا۔ وہ نہ جانے اپنے کس کزن کے ساتھ کھللا رہی تھی، وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ چپ کر کے بیٹھو، عجیب چڑچڑے انداز میں کہا تو طوبیٰ نے بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ بھائی وہ ردا سے 2 ماہ چھوٹا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی ٹینشن دور کرنی چاہی تھی، مگر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ، اسے کہتا اٹھ گیا تھا۔ ردا کی نظر اس کی طرف اٹھی تو وہ اسے ہی سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ہنسنا بھول کر یکدم سیدھی ہو گئی، مگر وہ رخ موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ طوبیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھا، جبکہ ردا ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ارے طوبیٰ، تم یہاں کیسی ہو؟ موہت کی نظر طوبیٰ پر پڑی تو فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ارے موہت، تم یہاں کیسے؟ وہ بھی کافی حیران ہوئی۔ میں دلہا کی سائڈ سے انوائٹ ہوں، مسکرا کر کہتے ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ اچھا، میں دلہا دلہن دونوں کی سائڈ سے ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اکیلی آئی ہو؟ اس کی نظروں کو مایوسی سے لوٹنا پڑا تو اس سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، فیملی کے ساتھ ہوں، شاید تم بھول رہے ہو، میں مناہل کی کزن ہوں۔ اسے یاد دہانی کرائی، مگر وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا تو طوبیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم نے اب تک مناہل کو نہیں دیکھا؟ اس کے حیرت سے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رامین کو فاطمہ بیگم نے کسی کام سے بلا لیا تھا، اسی لیے اسے اسٹیج کے پاس چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ آؤ میں ملواتی ہوں۔ اسے اسٹیج پر لے آئی تھی جہاں دودھ پلائی کی رسم چل رہی تھی۔ موہت کا دل جو تھوڑی دیر پہلے خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو، آکسیجن اچانک ہی ختم ہو گیا ہو۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس دلہن بنی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو زیان کے پہلو میں نظریں جھکائے بیٹھی قیامت ہی ڈھا رہی تھی۔ رامین بھی وہیں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تمام تاثرات آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے لیے جلتا دیکھ اس کا دل خون رس رہا تھا۔ دل چاہا ابھی اسے چھوڑ ڈالے کہ کیوں تم نے مجھے چھوڑ کر اس کو چنا تھا، مگر آج اسے خود پر ضبط کرنا لازم تھا۔ بھائی یہ موہت ہے، میرا یونی فیلو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ وہ زیان سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ اس کے نام پر مناہل نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا تو موہت نے فوراً اپنے آپ پر قابو پایا، اور زیان بھی خوش دلی سے اس سے ملا تھا۔ آج زیان کو اس کے پہلو میں دیکھ کر اسے مناہل کی محبت پر یقین آ گیا تھا۔ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ ایک نظر سکتے میں بیٹھی مناہل کو دیکھ کر مبارکباد دیتا نیچے اتر گیا۔ رامین بھی فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔